وہ کالج سے آنے کے بعد چینج کر کے واپس لاؤنج میں آئی تو لائبہ بھابھی کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے لاؤنج سے ملحقہ واش روم میں گھس گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ فوراً ان کے پاس آئی تھی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لائبہ کو وامٹنگ ہو رہی تھی۔ وہ چند پل انہیں بغور دیکھے گئی۔ کیا ہوا؟ پھر کیا آنا شروع ہو گئی ہے؟ ماں جی بھی ادھر ہی آ گئی تھیں۔ بھابھی نل بند کر کے اس بات میں سر ہلاتے ٹاول سٹینڈ سے کھینچ کر منہ صاف کرنے لگی تھیں، پھر شہوار کو دیکھ کے مسکرائیں۔ بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا، یہ کچن کا کام رہنے دو، میں ملازمہ کے ساتھ مل کے کر لوں گی۔ پھر تم کچن میں جا گھسی تھی۔ ماں جی نے لائبہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس صوفے پر بٹھایا تھا۔ بھابھی دھیرے سے مسکرائیں۔ شہوار نے جو صورت حال دیکھی تھی اسے زبان پر لانے سے اس نے گریز کیا۔ کیا پتہ اس کا محض وہم ہو۔ تم نے کھانا کھا لیا کیا؟ ماں جی نے اسے یوں کھڑے دیکھ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ابھی کچن میں جانے ہی والی تھی کہ بھابھی کو دیکھ کے رک گئی۔ ماں جی اس کی بات پر دھیرے سے مسکرائیں۔ عباس کی اولاد کے بعد اللہ میرے سجاد کو بھی اولاد سے نواز رہا ہے، انہوں نے شہوار کو بتایا۔ شہوار نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی اس کے خیالات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مبارک ہو۔ خیر مبارک، اللہ ساتھ خیریت کے دن لائے۔ عائشہ کی بسمہ اور عباس کے آفاق کے بعد یہ تیسرا بچہ ہوگا ہمارا۔ شہوار بھابھی کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ حویلی میں تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، یہ آتے ہی طبیعت خراب کر ڈالی، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ ایک دم جھینپ گئیں، جبکہ ماں جی بھی ہنستی تھیں۔ بدتمیز، ان کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ شہوار ہلکا سا ہنس دی۔ مجھے کئی دن سے شک تھا، بس تمہارے اور مصطفیٰ کے نکاح پر اتنی مصروفیت رہی کہ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، مگر شہر آتے ہی یہ وامٹنگ کا سلسلہ چل نکلا۔ لیڈی ڈاکٹر سے تصدیق کروائی تو پتہ چلا کہ میرا شک درست ہے۔ ماشاءاللہ، خوش ہے نا؟ اس نے کافی محبت سے پوچھا تو وہ کھل کے مسکرائیں۔ ظاہر ہے، مگر مجھ سے زیادہ تو سجاد خوش ہیں۔ سجاد کو تو ویسے بھی بچے بڑے پسند ہیں۔ آفاق کی وجہ سے کمی نہیں فیل ہوتی تھی، مگر وہ شدت سے منتظر تھے۔ بھابھی نے خوش ہو کر بتایا۔ آفاق کدھر ہے؟ آفاق کا نام سن کر اسے اچانک خیال آیا تھا۔ اندر سو رہا ہے، ماں جی نے بتایا اور پھر اٹھ گئیں۔ اب تم کچن میں نہیں جاؤ گی، شام کا کھانا میں اور رخشندہ تیار کر لیں گی۔ ماں جی نے ہدایت دی تو لائبہ نے سر ہلا دیا۔ آپ رہنے دیں، میں تیار کر لوں گی۔ شہوار نے ماں جی کی بات پہ کہا تو وہ مسکرائیں۔ نہیں، تم رہنے دو، پہلے اتنے دن سے کالج سے غیر حاضر رہی ہو، تمہارا وقت بہت قیمتی ہے۔ تم کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لو، ویسے بھی سارا دن کالج میں گزار کے آئی ہو، تھک گئی ہوگی۔ اب آتے ہی کچن میں نہ گھس جانا، ملازمائیں ہیں وہ دیکھ لیں گی، انہوں نے رسان سے کہا۔ میں ٹائم مینیج کر لوں گی، مگر میرے ہوتے ہوئے آپ کچن میں کام کریں اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے ہاتھوں کی مہندی ابھی اتری نہیں اور تمہیں میں کچن میں گھسا دوں، تم کھانا کھا لو، کام تو ہوتے رہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے کچن کی طرف چل دی تھیں۔ شہوار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں مہندی کا رنگ ابھی بھی برقرار تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ بھابھی نے سر جھٹکنے پر بغور دیکھا۔ تمہاری مصطفیٰ سے صبح کس بات پر لڑائی ہوئی؟ وہ کچن کی طرف جانے لگی تو بھابھی کی آواز پر ہوگی۔ میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ پھر صبح روئی کیوں تھی؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ میں آنا نہیں چاہتی تھی اور وہ مجھے زبردستی لے کر آئے تھے۔ اب لہجے میں کچھ تلخی بھی در آئی تھی۔ تم مصطفیٰ سے نکاح سے خوش نہیں ہو کیا؟ تمہارا اس سارے سیٹ اپ کے دوران جو بھی ری ایکشن رہا ہے اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ مصطفیٰ تمہارے درمیان کوئی سیریس قسم کا ایشو چل نکلا ہے، ورنہ مصطفیٰ جیسے شخص سے شادی سے انکار کوئی وجہ نہیں بنتی۔ بھابھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، وہ ایک دم لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اب کیا فائدہ پوچھنے کا، اب تو وقت گزر چکا ہے، اس نے کچھ توقف کے بعد خاصی تلخی سے کہا تو بھابھی نے اسے بغور دیکھا۔ ان کے دل کے اندر عجیب سے اوہام سر اٹھانے لگے تھے۔ تمہیں اعتراض کیوں تھا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ اعتراض نہیں، مجھے اس رشتے سے صاف انکار تھا، اور اب بھی ہے۔ کیوں؟ کیوں ہے؟ وجہ آپ کے دیور صاحب بخوبی جانتے ہیں، وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے کچن کی طرف چلی، جبکہ بھابھی نے بہت سنجیدگی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا، اور کچھ حیرت سے کہ اس لب و لہجے میں بات کرنا شہوار کا مزاج تو نہ تھا۔ کچن میں آ کر اس نے پہلے تو کھانا کھایا، پھر ماں جی کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کا اہتمام کرنے لگ گئی۔ اس گھر میں ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی تھی۔ شہزیب انکل کے لیے پرہیزی کھانا پکتا تھا، جبکہ باقی سب کے لیے ان کی پسند کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ مصطفیٰ چائنیز قسم کے کھانوں کا شوقین تھا، جبکہ عباس اور سجاد بھائی دونوں پاکستانی کھانوں کے۔ سو رات کے کھانے میں چاروں مرد حضرات کی پسند کے مطابق مینیو ترتیب دیا جاتا تھا۔ لائبہ بھابھی رشین، اٹالین، چائنیز اور پاکستانی سبھی کھانے بنانے میں ماہر تھیں، جبکہ شروع سے ہی ماں جی نے اسے کچن کی ذمہ داری دے دی تھی۔ عاطلہ کبھی کبھار جب اس کو موقع ملتا تو وہ اسے کچھ نہ کچھ پکانے کا آرڈر دے دیتی تھیں، اور وہ کوئی بدمزگی نہ ہو فوراً حکم کی تعمیل میں جت جاتی تھی، اور ایسے میں اکثر ماں جی عاطلہ بھابھی سے الجھ پڑتی تھیں کہ وہ اسے کچن میں کام کیوں کراتی ہیں۔ مجموعی طور پر وہ کچن کے معاملات میں اتنی سوگر بیوی نہ تھی، بس نارمل روٹین کے مطابق ہی سادہ کھانا پکانے میں ٹرینڈ ہو چکی تھی۔ اس گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے، مگر کچن کے کام گھر کی خواتین کی ذمہ داری تھے۔ ایک دو ملازمائیں ہمہ وقت کچن میں رہتی تھیں، مگر کھانا اپنی نگرانی اور موجودگی میں ہی تیار کروایا جاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سبھی اچھا اور گھر کی خواتین کے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے کے عادی تھے، تو گھر کی خواتین اس معاملے میں قطعی بے پرواہی نہ برتتی تھیں۔
شہوار نے ملازمہ اور ماجی کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا۔ مغرب کی نماز تک اچھا خاصا کام سمٹ گیا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے ماجی کو زبردستی کچن سے باہر نکال دیا۔ مغرب کے بعد گھر کے مرد حضرات واپس آنا شروع ہو گئے تھے۔ 8 بجے تک کھانا لگا دیا جاتا تھا، جبکہ مصطفیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماجی کا خیال تھا کہ مصطفیٰ آ جائے تو ٹیبل سیٹ کی جائے۔ سجاد بھائی نے کال کی تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کسی کام میں مصروف تھا اور لیٹ آئے گا۔ شہوار نے سکھ کا سانس لیا۔ اندر ہی اندر وہ مصطفیٰ سے سامنا کرنے پر قطعی تیار نہ تھی۔ انا سے ایک طویل ڈسکشن کے بعد شہوار نے سوچا تھا کہ وہ اب خود کو نارمل کرنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ آئندہ کے لیے اسے بس مصطفیٰ کی ذات اور معاملات سے ایک حد تک محتاط ہو جانے کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب مصطفیٰ سے الجھنے کی بجائے وہ اپنے رویے سے اسے احساس ضرور دلانے کی کوشش کرے گی کہ جو بھی فیصلہ طے ہوا تھا ایک غلط فیصلہ تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مصطفیٰ کے سامنے اب کم سے کم آئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ شاہ زیب صاحب شہوار سے گاہے بگاہے اس کے کالج اور تعلیم سے متعلق سوالات کر رہے تھے اور وہ سنجیدگی سے جوابات دیتی جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد اس نے چائے تیار کر کے سب کو دی تھی۔ کچن اب ملازمہ دیکھ لے گی، تم اب کچھ بھی مت کرنے بیٹھ جانا، تمہارا بہت ٹائم ضائع ہوا ہے، اب کچھ دیر پڑھ لو۔ سب کو چائے دے کر وہ واپس کچن کی طرف جانے لگی تو ماجی نے فوراً ٹوکا تو وہ مسکرا دی۔ جی میں اپنے روم میں جانے لگی۔ خالی ٹرے کچن میں رکھتے رخشندہ کو کچن سمیٹنے کی ہدایت دیتے وہ اپنا چائے کا مگ لیے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اتنے دن کی غیر حاضری کے باوجود اس کا روم صاف ستھرا تھا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے اس نے اپنے بیگ سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ اپنے بستر کے کنارے ٹک کر چائے کے گھونٹ بھرتی موبائل آن کر کے اس کے مختلف فنکشنز چیک کرتی رہی تھی۔ سم آن کرتے اس نے سوچا کہ عائشہ سے کال کر کے ضرور پوچھے گی کہ اس سیل کی کیا قیمت ہے۔ اگر عائشہ نے اپنے پیسے سے خریدا تھا تو اتنا مہنگا موبائل لینے پر اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تھی۔ موبائل چیک کرتے اسے اندازہ ہوا کہ موبائل پہلے سے استعمال شدہ تھا، شاید عائشہ کا اپنا موبائل تھا یہ۔ چائے ختم کر کے اس نے عائشہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ کچھ پل بعد عائشہ نے کال پک کر لی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کیسی ہو؟ کدھر ہو، حویلی میں ہو ابھی تک؟ عائشہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں آج صبح شہر آ گئی تھی، اس نے دھیمے سے بتا دیا۔ اچھا، ماجی اور باقی سب وہاں ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہنکارا بھرا۔ عائشہ، میں نے آج موبائل آن کیا ہے، تمہیں میں نے کوئی عام سا موبائل خریدنے کو کہا تھا، اتنا قیمتی سیٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تو عائشہ ہنس دی۔ میں نے نہیں خریدا، دراصل اس دن جب ہم شاپنگ کے لیے نکل رہے تھے تب تم نے موبائل لانے کو کہا تھا۔ جب تمہارا برائڈل ڈریس خریدنا تھا اس دن مصطفیٰ بھائی بھی ساتھ تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ ہمیں ایک موبائل بھی خریدنا ہے تمہارے لیے، تمہارا موبائل ٹوٹ گیا تو وہ کہنے لگے کہ مت خریدیں، ان کے پاس 2-3 موبائل کے سیٹ موجود ہیں، ان میں سے ایک تمہارے لیے لے جائیں۔ یہ نیو سیٹ تھا، انہوں نے چند دن پہلے ہی لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہیں دے دیں تو میں تمہارے لیے لے گئی۔ عائشہ نے بتایا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یعنی یہ مصطفیٰ کا موبائل تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ تو اور کیا، عائشہ نے ہنس کے بتایا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے ایک دم شدید قسم کا غصہ آنے لگا تھا۔ اسے مصطفیٰ کا صبح والا رویہ بھولا نہیں تھا۔ اندر ایک دم اشتعال کی لہر اٹھی۔ اتنے دن سے سیٹ اس کے پاس تھا اور مصطفیٰ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کا دیا گیا سیٹ قبول کر لیا اور استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے اندر شدید ابال اٹھا تھا۔ یہ اتنی اہم بات نہ تھی کہ تمہیں بتاتی، عائشہ نے خاصی بے پرواہی سے کہا۔ یہ اتنی غیر اہم بات بھی نہیں تھی، اس نے اپنی طرف سے خاصے غصے میں کہا تھا، مگر دوسری طرف عائشہ کلکلا کے ہنس دی۔ او ہو، یعنی غصہ آ رہا ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی تمہارے مزاجی خدا کا موبائل تھا جب تمہاری تحویل میں ہے، سوچنے کو بہت سے خوبصورت خیالات دل و دماغ میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ عائشہ چھیڑ رہی تھی، وہ ایک دم ٹھٹکی۔ عائشہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ میرے ساتھ الٹی سیدھی مت ہانکنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس بے معنی سے موبائل کو لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی، اس نے فوراً تنفر سے کہا تھا۔ تمہیں جب میں نے سیٹ تھمایا تھا اور تم نے چپ چاپ تھام لیا تھا تو مجھے یہی لگا تھا کہ تمہیں ضرور علم ہوگا کہ یہ مصطفیٰ بھائی کا سیٹ ہے، ورنہ تم موبائل سے متعلق ضرور پوچھتی۔ شہوار لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اب عائشہ سے اس موبائل سے متعلق کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ اسے مزید کچھ بھی کہتی تو وہ اسے کسی اور ہی معنوں میں لے لیتی، سو اس نے بغیر ایک لفظ بھی ادا کیے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اس چیز پہ توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مصطفیٰ کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے، اس کے ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء کے متعلق تو بہت دور کی بات تھی۔ اسے اگر علم ہوتا کہ یہ مصطفیٰ کا موبائل ہے تو وہ کبھی مر کر بھی عائشہ سے یہ نہ لیتی۔ اس نے ایک دم غصے سے موبائل آف کر کے اس میں سے سم نکال لی تھی۔ اسے رہ رہ کر تیش آ رہا تھا کہ اتنے دن سے یہ موبائل اس کے پاس، موبائل بہت غصے سے اس نے بیڈ پہ پٹکا تھا۔ پھر کچھ سوچتے وہ ایک دم اٹھی تھی، موبائل بیڈ سے اٹھا کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ مصطفیٰ کے کمرے کی طرف تھا۔ مصطفیٰ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، ورنہ اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن ضرور سنائی دیتا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر چلی آئی تھی۔ وہ اس کمرے میں بہت کم آئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اس نے بستر پہ پھینک دیا تھا اور پھر جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اپنی بچکانہ حرکت کا احساس تو تھا مگر غصے کے سبب کچھ سوچنے سے قاصر تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تھا ایک دم تھٹک گیا تھا۔ انا مگوں میں چائے ڈیل رہی تھی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ولید اسے دیکھ کے دہلیز پر ہی جم گیا ہے۔ وہ تو اپنے ہی دھیان میں مگن تھی۔ باہر ڈھولک اور ایک بھرپور شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی آفس سے لوٹا تھا اور آج کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔
کسی کام میں بزی تھا۔ یہاں آیا تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ وہ ان سب سے بچتا بچاتا چینج کر کے سیدھا کچن میں آیا تھا، مگر انا پہ نگاہ پڑتے ہی وہ وہیں رک جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ جب سے پاکستان لوٹا تھا اسے آج قدرے روٹین سے ہٹ کر نقصق سے تیار دیکھ رہا تھا۔ بیبی پنک لانگ شرٹ اور پجامے کے ہمراہ وہ آج معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ دائیں کندھے پہ دوپٹہ بے پرواہی سے جھول رہا تھا، آدھے بال رومال سے جکڑے ہوئے تھے، کانوں میں آویزیں، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک تھی۔ وہ خلاف معمول باقی سبھی دنوں سے ہٹ کر آج خاصی پیاری لگ رہی تھی، ایک دم اپنی طرف کھینچتی ہوئی، ورنہ اس نے تو اسے ہمیشہ خود سے بے پرواہ، بیزار اور بے حسی پایا تھا۔ جبکہ صبح انا کا جو رویہ تھا وہ ولید کو ابھی بھی یاد تھا۔ صبح وہ انا کا چادر میں لپٹا چہرہ اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا تھا کہ وہ کسی بات پہ شدت سے خاصی دیر تک روتی رہی۔ اس کے بار بار کہنے پہ بھی اس نے اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کیا تھا، اور اب صبح والی کیفیت سے یکسر مختلف ایک نئے روپ میں نظروں کے سامنے تھی۔ السلام علیکم۔ وہ مگوں میں چائے انڈیل کر پلٹی تو ولید کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ولید نے اس کے متوجہ ہونے پر مسکرا کر سلام کیا تو وہ سنجیدگی سے رخ موڑ گئی۔ وعلیکم السلام۔ ولید اندر آ گیا تھا جبکہ وہ رخ موڑے ایک دوسرے ٹرے میں کھانے پینے، مٹھائی اور بسکٹ کے لوازمات سیٹ کر رہی تھی۔ خیریت؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس نے ٹرے سے نظر ہٹا کے ولید کو دیکھا۔ انداز ہنوز سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ ولید ایک گہرا سانس لے کے رہ گیا۔ یعنی صرف ظاہری طور پر صرف لباس بدلا گیا تھا، باقی اندرونی طور پہ وہی صبح والا موسم برقرار تھا۔ نظر تو آ رہا ہے، صرف ظاہری تبدیلیاں ہی نہیں بلکہ اندرونی طور پر وقوع پذیر ہونے والی کیفیت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سیدھا کھڑا کہہ رہا تھا۔ انا کے چہرے کے زاویے بگڑے، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر لب بھنچ گئی۔ تبھی سغرا اندر آتی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ پتہ نہیں تھا کہ یہاں اتنا کام ہے؟ اس نے سغرا کو کافی تلخی سے ڈانٹا تو ولید متعجب ہوا۔ وہ جی باہر اتنا مزہ آ رہا تھا، ساتھ والے گھر کی لڑکیاں اتنے اچھے اچھے گانے گا رہی ہیں تو میں وہاں رک گئی۔ سغرا اسے غصے میں دیکھ کر فوراً صفائی دینے لگی۔ اچھا یہ سب لے جاؤ، اگر چائے کم ہے تو مجھے فوراً بتاؤ، میں نے بار بار پھر کچن میں نہیں آنا۔ ولید کو مکمل طور پہ نظر انداز کیے اس نے کہا تو سغرا فوراً سر ہی ٹرالی میں دیگر ساز و سامان کے ساتھ دونوں ٹرے بھی رکھ کر فوراً باہر نکل گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر چولہے پر رکھا جانے والا برتن اتار کر سائڈ پر رکھا اور دودھ والا پاٹ فریج میں رکھ کر ارد گرد رکھے پتی اور چینی کے ڈبے اٹھا کر کیبنٹ میں سیٹ کرنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ولید وہاں موجود ہی نہیں اور وہ اکیلی کچن میں ہے۔ بالکل لا تعلقی اور اجنبیت والا انداز تھا۔ مجھے کھانا نکال دو، سخت بھوک لگ رہی ہے، آج سارا دن بہت بزی گزرا ہے، اب تو تھکن سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ ڈبے رکھ کر پلٹی تو ولید نے کہا۔ انا نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ متوجہ تھا۔ وہ فوراً رخ پلٹ کر چولہوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بیٹھیں، میں نکال دیتی ہوں۔ اس کا انداز وہی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اب کے الجھ گیا۔ انا کیا پریشانی ہے یار؟ اس نے بیٹھنے کی بجائے قریب آ کر پوچھا تھا۔ مطلب؟ شوکیس سے کھانے کے برتن نکالتے اس نے بس سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ مطلب تو تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے، مگر ایک بات تو میں اب شدت سے نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارا رویہ صرف میرے ساتھ ہی چینج ہوتا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ تمہارا مزاج اور رویہ اس قدر قطعی لا تعلقی والا نہیں ہوتا۔ وجہ؟ ولید کے الفاظ پر اس کے چہرے کے زاویوں میں ایک کھنچاؤ سا آیا تھا۔ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس سے ہٹ کر وہ اب اس کے لیے برتنوں میں کھانا نکالنے لگ گئی تھی۔ تو پھر تمہارے صبح والے رویے کو کیا نام دوں؟ کھانا نکالتے وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ٹرے میں برتن رکھ کر وہ اب پتیلی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اور اب مزاج بھی درست نہیں۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی تو ولید قریب آ گیا۔ اس نے پلٹ کر خاصی خفگی سے ولید کو دیکھا۔ ولید کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کے کھل کے مسکرایا۔ بیٹھو، اپنے سامنے ٹرے درست کرتے اس نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تھینکس، میں کھانا کھا چکی ہوں، اپنے اسی رکھے انداز میں کہہ کر وہ پلٹی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اکیلے کھانا نہیں کھاتا، مجبوراً ہی صحیح تمہیں مجھے کمپنی دینی ہوگی۔ ولید نے اس کی طرف پلٹ کر کہا تو وہ رکی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ منہ میں نوالا بنا بنا کر ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے، اس نے بہت جھنجھلا کر کہا تھا۔ ولید ہنس دیا۔ پھر بھی میرے پاس بیٹھو تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جائے، اور پھر کہاں میں بار بار تمہیں آوازیں دیتا پھروں گا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ محترم امریکہ جیسے معاشرے سے نکل کر آئے ہیں۔ اس معاشرے میں اپنا ہر کام آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے تھے، اس نے خاصا چڑھ کر کہا تو ولید کھل کے ہنس دیا۔ مگر ان چند ماہ کے پاکستان کے قیام کے دوران تم لوگوں نے ہماری عادتیں بگاڑ دی۔ شروع میں اتنی خدمتیں کی گئی ہیں کہ ہل کر پانی پینے تک کی زحمت نہیں دی گئی، اب جب عادتیں بگاڑ دی ہیں تو اجتناب بڑھتا جا رہا ہے۔ دس از ناٹ فیئر یار۔ انا نے خاصا تپ کر گھورا تو ولید نے ایک دم ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو دانتوں تلے روکا۔ انا کا تپا تپا انداز اسے ایک دم خاصا لطف دے گیا تھا۔ اچھا بیٹھو تو صحیح، بے شک نوالے توڑ کر منہ میں نہ ڈالنا، مگر بیٹھ تو سکتی ہو نا؟ کھانے کے بعد تم چائے بھی بنا کر پلاؤ گی، اگر تمہاری فرمائش ہوئی تو آج تمہارے ساتھ کافی کا شغل بھی فرما سکتا ہوں۔ اس نے چھیڑا، وہ سر جھٹک گئی۔
انا جو گزشتہ ساری رات اذیت کی بھٹی میں جلتے بے تحاشا آنکھوں کی قیمتی متاع کے ضیاع کے بعد صبح ایک اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ اب ولید کی طرف دھیان نہیں دینا، بھلے اس کی زندگی میں کوئی بھی ہو، اس کا کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو، وہ اب خود کو مزید خوار نہیں کرے گی، اپنی سوچوں اپنے خیالات پر سختی سے پہرا بٹھا لے گی، وہ اپنے آپ کو واپس نارمل حالات میں لانے کی صحیح کرے گی۔ مگر ولید کا انداز دیکھ کر اس کے دل میں ایک دم شدید اضطراب پھیلا۔ کیا اس شخص سے اب پہلو تہی کرنا اتنا آسان ہوگا؟ ولید کی طرف دیکھتے وہ بڑی بے بس ہوئی تھی۔ ولید سے دامن بچا کر چلنا اسے لگا زندگی کا سب سے مشکل کام ہے۔ بیٹھو، ولید نے دوبارہ کہا تو اس کی سائڈ پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، مگر بیٹھنے کے بعد وہ ولید کی طرف توجہ دینے کی بجائے اوون کی طرف دیکھنے لگی۔ ولید نے بغور اس کے تنے تنے سنجیدہ تیور ملاحظہ کیے، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری دوست اب کالج آ رہی ہے؟ ولید نے پوچھا تو اس نے محض سر ہلا دیا۔ اس نے یوں ہی سرسری ٹیبل پر دیکھا تو چونکی۔ اس نے پانی تو رکھا ہی نہیں تھا۔ فوراً اٹھی۔ کدھر؟ نوالا منہ میں ڈالتے اسے یوں تیزی سے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ بغیر جواب دیے فریج کی طرف آئی تھی، سادہ پانی کی بوتل نکال کر ریک سے گلاس لے کر واپس ٹیبل پر آ گئی۔ گلاس میں پانی انڈیل کر ولید کے پاس رکھا۔ تھینکس۔ اس نے گلاس اٹھا لیا تھا۔ اب تمہاری دوست کی کنڈیشن کیسی ہے؟ کچھ فرق پڑا اس کی سوچ میں؟ انا کو ولید کا سوال پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بیمار تو نہیں ہے؟ اس نے قدرے برا مان کر کہا تو وہ مسکرایا۔ جس طرح کی تم نے سچویشن بتائی تھی وہ نارمل بھی نہیں لگی۔ ولید کی بات پر اس نے گھورا۔ کسی کے اوپر کمنٹس پاس کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جب یہی کیفیت خود پر بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اس کے لہجے میں خاصی تلخی در آئی تھی۔ اگر آج آپ کی شادی آپ کی مرضی کے بغیر کر دی جائے تو تب آپ کا بھی سیم یہی ری ایکشن ہوگا۔ ویسے بھی مصطفیٰ بھائی آپ کے دوست ہیں نا، آپ لامحالہ ان کو ہی فیور کریں گے۔ یہ تو مردوں کا کام ہے عورتوں کے احساسات و جذبات کو محض جذباتیت کا نام دے کر ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا۔ وہ خاصی بھنا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ اسی طرح وہ مزید محفوظ ہوگی۔ مصطفیٰ کے خاندان نے یہ سٹیپ اس کی بہتری کے لیے ہی تو اٹھایا ہے، ورنہ آج کل کے دور میں کون ہے جو بغیر کسی خونی تعلق کے اپنے یہاں پناہ بھی دیں، تحفظ بھی فراہم کریں اور زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے نکاح جیسے بندھن کا بھی اہتمام کریں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس سے۔ مصطفیٰ کے خاندان اور والدین کا یہ فعل قابل ستائش ہے۔ ولید نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر جھٹک گئی۔ وہ گزشتہ دنوں سے ولید سے جس حد تک بدگمان اور کل رشانے سے کیتھی کا ذکر سن کر جس طرح وہ بکھری تھی اور صبح تک اس نے جس طرح خود کو سنبھالا تھا، ایسے عالم میں وہ ولید کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا اور اخلاقیات برتنا اسے سخت گراں گزر رہا تھا۔ اندر ہی اندر دل میں ایک بوجھ بڑھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ولید بس فٹافٹ کھانا ختم کرے تو وہ اسے اس کی فرمائش پر چائے یا کافی جو بھی وہ چاہتا ہے بنا کر دے کر یہاں سے نکل جائے۔ ویسے بھی باہر ڈھولک رکھی ہوئی تھی، پڑوس کی خواتین کو سغرا بلا لائی تھی، ماما رشانے سب وہیں تھیں، اس کے علاوہ ماما کی چند دوستوں کی فیملیز بھی تھیں۔ یہ اس کے اکلوتے لاڈلے بھائی کی شادی تھی۔ سو دل کی جو بھی کیفیت تھی، مگر وہ یہ شادی بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تو آج سرے شام ہی لباس بدل کے ڈھنگ سے تیار ہوئی تھی۔ اس کی اس تبدیلی پر ماما اور رشانے بہت خوش ہوئی تھیں، دونوں نے بہت سراہا بھی تھا، اور آج وہ خود کو باقی دنوں سے کچھ ہٹ کر اچھی بھی لگی تھی۔ مگر اب ولید کے ساتھ گزرنے والے یہ چند پل اس کے دل کی زمین کو پھر سے گیلا کرتے جا رہے تھے، مگر وہ اب پھر سے پہلے والی کیفیت میں جانے کو تیار نہ تھی۔ سو وہ اب کسی بھی بحث میں ملوث ہونے کو تیار نہیں تھی۔ تم نے مصطفیٰ کے دادا صاحب کو دیکھا ہے حویلی میں؟ ولید نے مزید پوچھا تو وہ چونکی۔ نہیں، مگر مصطفیٰ بھائی کے والد صاحب کو ضرور دیکھا ہے، میرے موبائل پہ تصویر ہے، اچھے خاصے باروک شخصیت کے مالک ہیں، ان سے مل کر بہت متاثر ہوا تھا۔ مصطفیٰ بھائی کا سارا گھرانہ بلکہ خاندان ہی بہت ملن نثار اور با اخلاق ہے، ان کی والدہ بھی بہت نائس نیچر کی مالک ہیں، ان کے دونوں بھائی، ان کی منجلی بھابھی اور دونوں بہنیں سبھی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں کوشش کے باوجود شہوار کی والدہ سے نہیں مل پائی، بس جو ایک دن وہاں رہے ایسا گزرا کہ ان سے ملاقات کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا، مگر جب شہوار کا نکاح ہوا تب وہ پاس ہی تھیں، مگر تعارف نہ ہو سکا۔ سنا ہے وہ خود بھی بہت سلجھی ہوئی خاتون ہے، بقول شہوار کے حویلی کی ساری ذمہ داری انہی کے سپرد ہے۔ مصطفیٰ کے نکاح کے بعد وہ کیتھی والے واقعے کو لے کر اس قدر ہرٹ ہو گئی تھی کہ وہ لاشعوری طور پر ولید سے سامنا کرنے سے گریز کر رہی تھی، اور اب آج جب موقع ملا تھا تو ولید تفصیلاً یہ موضوع چھیڑ بیٹھا تھا، تو اب اسے بھی بات کرنا پڑ رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی شادی پہ آ رہے ہیں نا؟ ولید کھانا کھا چکا تھا، اس کے پوچھنے پر مسکرا کر سر ہلایا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ رشانے کی شادی ہو اور مصطفیٰ نہ آئے، ناممکن سی بات ہے، میں نے تو ود فیملی ہی انوائٹ کیا ہے، دیکھتے ہیں کون کون آتا ہے، ولید نے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ کر برتن سمیٹنے لگی۔ اب مزید بیٹھنا بیکار تھا، تبھی رشانے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ تو یہ تم ادھر بیٹھی ہوئی ہو اور میں تمہیں ہر جگہ دیکھ آئی ہوں، وہاں باہر ہر کوئی تمہارا پوچھ رہا ہے، ساتھ والے گھر سے جو آنٹی آئی ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمیں بلا کر انا خود غائب ہو گئی ہے۔ آتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی، انا مسکرائی۔ میں بس اب آنے ہی والی تھی۔ خالی برتن سنک پہ رکھتے وہ پلٹی۔ ولی آ گئے تھے، چائے بھجوا کر ان کو کھانا دینے لگ گئی تھی، اس نے کہا تو رشانے نے اپنے بھائی کو دیکھا۔
آج آپ لیٹ ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی کے پاس آ بیٹھی۔ ہاں، احسن کی جگہ ایک جگہ مجھے میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا۔ ولید بہت ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ بابا بھی کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ رشانے نے اطلاع دی۔ ہاں، انا چائے پلوا رہی ہے، وہ پی کر ادھر ہی جا رہا ہوں، اس نے کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیتے چولہے کی طرف رخ موڑا۔ بابا آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہ رہے تھے، بار بار مجھے کہہ چکے تھے کہ جب بھی آپ گھر لوٹیں ان کے پاس بھیج دوں۔ رشانے بھائی کو کہہ رہی تھی۔ کیا بات کرنی تھی؟ ولید مکمل طور پر بہن کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہی اسی دن والی، رشانے نے اب کے دھیمی آواز میں کہا تو ولید سنجیدہ ہو گیا۔ انا نے پلٹ کر دیکھا۔ میں کہیں بھاگا تو نہیں؟ بابا کو آخر جلدی کس بات کی ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا، خود ہی پوچھ لیں جا کر۔ ویسے بھی آپ نے اس دن بابا کے سامنے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو اعتراض کیا ہے اب۔ پتہ نہیں دونوں بہن بھائیوں میں کیا معاملہ تھا، انا کچھ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے ابلتے قہوے میں دودھ ڈالا تھا۔ لگتا ہے بابا نے کچھ فائنل کر دیا ہے، وہ شام سے پہلے مجھے کچھ ایسی ہی خبر دے رہے تھے، رشانے نے دھیمے سے کہا۔ ولید نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ چائے پی کر بابا کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ لاؤ نا چائے، میں بھائی کو دے دوں گی، تم اندر جاؤ، وہاں وہ سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ بھائی سے کہہ کر وہ انا کے پاس آ گئی تھی۔ رہنے دو، ماما نے تمہیں چولہے کے آگے دیکھ لیا تو مجھے سخت ڈانٹ پلا دیں گی، ویسے بھی چائے بس تیار ہے۔ انا کی آواز پر ولید نے اسے پرسوچ نظروں سے بغور دیکھا تھا۔ چمکتا دمکتا دلکش سراپا نگاہوں کو خیر کر رہا تھا۔ ولید کے دل و ذہن میں ایک جنگ سی چھڑ گئی، انا کے پچھلے تمام رویے اور اپنا رد عمل۔ لگتا ہے اب اس آنکھ مچولی کے کھیل کو بند کرتے بابا سے دو ٹوک فیصلہ کن بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ولید کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ لے جائیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس پوری طرح غرق تھا کہ انا نے چائے کا مگ اس کے آگے لا کر رکھا تو وہ چونکا اور پھر مسکرایا۔ تھینکس، اس نے کہا تھا۔ انا بغیر کوئی تاثر دیے پلٹ گئی تو ولید نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا تھا۔ وہ انا کا بدلتا موڈ پوری شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ فیضان کمرے سے باہر نکلے تو رابعہ کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر چونکے۔ یہ لڑکی ابھی تک جاگ رہی ہے؟ وہ اس کے کمرے کی طرف چلے آئے تھے۔ دروازہ اد کھلا تھا جس کی وجہ سے کمرے کے اندر کی روشنی باہر آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں ایک بستر پر ثریا بیگم سوئی ہوئی تھی جبکہ رابعہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ رابعہ، انہوں نے پکارا تو وہ چونکی، پلٹ کر ماموں کو دیکھا اور مسکرائی۔ آئے ماموں، آپ سوئے نہیں؟ میں تو سونے لگا تھا، باہر نکلا تو تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ کر ادھر چلا آیا۔ وہ اندر آ گئے تھے۔ بس یہ تھوڑا سا کام تھا، فلاپی میں سیو کر رہی تھی اور کچھ پرنٹس نکالنے تھے، اس نے کہا تو وہ اس کے پاس آ رکے۔ بہت کام کرواتے ہیں تمہارے آفس والے، میں دیکھ رہا ہوں، کل رات بھی ساری رات تم جاگتی رہی تھی۔ نہیں ماموں، آفس والے تو گھر کام لانے کی پرمیشن نہیں دیتے، یہ تو میری ایک فرینڈ کا کام ہے، وہ آج شام کے قریب گھر آئی، اس کی اسائنمنٹ تھی، کہہ رہی تھی کہ تیار کر دوں، کل اسے ہر حال میں جمع کروانی تھی، وہ جلدی جلدی پرنٹ نکال رہی تھی۔ ماموں سے دیکھے گئے۔ آپ بیٹھے نا، اس نے قریب پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ کرسی اٹھا کر اس کے قریب ہی رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ آفس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آفس تو ٹھیک چل رہا ہے، مگر ان لوگوں کے چند رولز ایسے ہیں کہ مجھے بڑی سخت ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ کچھ بھی ہو جائے تمام کام آفس میں ہی مکمل کرنا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اس طرح گھر کو بھی آفس بنانے کی زحمت سے انسان بچ جاتا ہے۔ پتہ ہے مجھے ان کے اس رول کا قطعی علم نہ تھا، اور کل میں کچھ بہت اہم پیپرز گھر لے آئی تھی۔ آج میٹنگ تھی، فاروقی صاحب نے صبح جب مجھ سے پیپرز مانگے تو میرے ہاتھوں پیروں کے چڑیاں طوطے سب اڑ گئے، وہ سخت ناراض ہو رہے تھے۔ پھر ہادیہ کے ہمراہ گھر سے آ کر کاغذات لے کر گئی تو جان چھوٹی۔ مجھے نہیں علم تھا میری یہ چھوٹی سی غلطی اتنا بڑا ایشو بن جائے گی۔ وہ تو فاروقی صاحب کے دل میں رحم آ گیا کہ انہوں نے بات صرف اپنے تک رکھی تو جان کی خلاصی ہوئی، ورنہ تو میں سخت ٹینشن میں آ گئی تھی۔ وہ آج کا تازہ ترین واقعہ سنا رہی تھی۔ فیضان صاحب نے بڑی دلچسپی سے سنا۔ ظاہر ہے ہر ادارے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، خیال رکھا کرو، ان رولز کو فالو کرو، اسی طرح تجربہ حاصل ہوتا ہے، اعتماد آتا ہے۔ ماشاءاللہ ذہین تو تم ہو ہی، مگر جو بے پروائیاں برتتی ہو اس سے کام بگاڑ لیتی ہو۔ میں جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کرتی، بڑی کوشش کرتی ہوں کہ محتاط رہا کروں، مگر کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا۔ آپ کدھر تھے؟ جب سے میں آفس سے لوٹی ہوں آپ نظر ہی نہیں آئے تھے۔ کہیں نہیں، بس باہر نکل گیا تھا کہیں۔ ماموں، سہیل بھائی کی کال آ گئی تھی، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، پھر ٹال گئے۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ پریشان ہیں، امی سے بھی بات کی تھی انہوں نے، پھر بھابھی سے بھی، بھابھی کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جو لڑکا ہوتا ہے نا ابو بکر، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو بھائی ہی سب اخراجات دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں کچھ رقم کی ضرورت تھی، مگر وہاں کسی سے بھی بندوبست نہیں ہو پایا تھا، شاید اسی لیے آپ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اس نے تفصیلات بتائی تو وہ فکر مند ہو گئے۔ اوہ، کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ پتہ نہیں، مجھے تو ٹال گئے تھے، بھابھی کو ہی سب بتایا تھا۔ بڑا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے یہ ابو بکر، پچھلی بار بھی جب وہ چھٹی پہ پاکستان آیا تھا تو سہیل کا کچھ سامان لے کر گھر بھی آیا تھا، تم تو نہیں ملی تھی مگر ہم سب سے ملا تھا، بہت ہی نیک لڑکا ہے وہ تو، اللہ خیر کرے، نہ جانے کن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک
اور پردیس میں تو اپنے اور بھی شدت سے یاد آتے ہیں۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گئے تھے۔ میں کال کرتا ہوں، ایسے عالم میں تو جتنی بھی رقم ہو کام لگتی ہے۔ میرے وہاں کچھ جانے والے ہیں، سہیل سے کہتا ہوں ان سے رابطہ کرے، ان سے تو اسے ضرور رقم مل جائے گی۔ وہ فوراً متفکر ہو کر اٹھنے لگے تو رابعہ نے انہیں بغور دیکھا۔ ماموں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ جو نظر آتے ہیں وہ آپ ہیں نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے کبھی کبھار عجیب و غریب سے وہم ستاتے ہیں۔ فیضان صاحب جو اٹھ کر جانے لگے تھے ایک دم پلٹ کر اسے دیکھنے لگے۔ پاگل ہو تم تو، وہ مسکرا دیے۔ آپ اور امی اکثر چپ کے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اس نے ایک نیا سوال کیا تو وہ کھل کر ہنس دیے۔ تمہاری ماں تمہاری طرف سے خاصی فکر مند رہتی ہے، اسی فکر میں وہ کہتی ہے کہ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہیں اپنے گھر بار کا کر دوں۔ ماموں، ماموں کے الفاظ پر اس نے ایک دم منہ بنایا۔ مجھے ٹال رہے ہیں؟ اچھا بتائیں، سہیل بھائی کو آپ نے باہر بھجوایا تھا، تب تو ہمارے حالات بہت خراب تھے نا، تو پھر آپ نے یہ سارے انتظامات کہاں سے کیے تھے؟ نہ صرف بھائی کو باہر بھجوایا بلکہ وہاں کام کا بھی بندوبست کروا دیا تھا۔ بیٹا، میرے کچھ جاننے والے وہاں کے رہنے والے تھے، بس ان سے رابطہ کیا اور تمام انتظامات ان لوگوں نے ہی کیے تھے۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ ہم خود کچھ کرتے؟ ماموں نے لسانیت سے کہا تو وہ انہیں بغور دیکھنے لگی۔ میں نے سہیل بھائی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ جیسے آپ کی وہاں کچھ پراپرٹی تھی جو اب سہیل بھائی کے پاس ہے۔ میری پراپرٹی؟ حد ہوتی ہے کیا سرائی کی۔ بیٹا، میں تو ساری عمر اپنے گھر اور پھر اس علاقے سے باہر نہیں نکلا، وہاں 7 سمندر پار کیسے جا سکتا ہوں؟ اور پھر پراپرٹی بھی بنانا، نہ جانے تم کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ انہوں نے قدرے ہنس کر کہا تو وہ ٹھٹکی۔ تو پھر جو ابھی آپ نے کہا کچھ جاننے والوں سے سہیل بھائی کو رابطہ کرنے کا کہتا ہوں، تو ان لوگوں سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ آپ کے تعلقات ان لوگوں سے کیسے بن گئے پھر؟ جبکہ بقول آپ اس علاقے سے باہر بھی نہیں نکلے کبھی۔ اب کے فیضان ماموں نے بغور سے دیکھا۔ تمہاری والدہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم ہر بات کی کھال اتار دیتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ ہنس دی۔ نہیں خیر، ہر بات کی تو نہیں اتارتی، مگر صرف ان باتوں کی جو مجھے متجسس کرتی ہیں۔ وہ ہلکا مسکرا دیے۔ ماموں ایک بات کہوں؟ وہ پلٹنے لگے تو اس نے پھر کہا۔ وہ رک گئے، سوالیہ نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ آپ ماشاءاللہ اتنے ہینڈسم ہیں، آج بھی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں لڑکیاں تو دیکھ کر ہی آپ پر مر مٹنے کو تیار ہو جائیں گی۔ اتنے شاندار، اس قدر قابل، پھر آپ نے اپنی فیملی کیوں نہیں بنائی؟ ایک تو یہ رابعہ اور اس کے سوالات۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم واقعی بہت الٹا سیدھا سوچنے اور بولنے لگ گئی ہو۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہاری والدہ کے مشورے پر عمل کرنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تو رابعہ بس دیکھ کر رہ گئی۔ وہ جب بھی ایسی کوئی بات کرتی ان کا رویہ ایک دم بے حد سنجیدہ اور دو ٹوک اور قطعی ہو جاتا تھا۔ آپ نے ساری زندگی ہم لوگوں پر ضائع کر دی، کیا کبھی بھی آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ کی بھی ایک فیملی ہوتی، آپ کی بیوی اور بچے ہوتے؟ رابعہ، کچھ توقف کے بعد اس نے کہا تو ماموں نے اسے ایک دم ٹوک دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں کہتی، بس آپ اپنا موڈ ٹھیک کریں۔ ماموں کے ٹوکنے پر اس نے ایک دم مسکرا کر تو ماموں ایک گہرا سانس لے کے رہ گئے۔ میں سہیل کو کال کرتا ہوں اور تم بھی اب سب سمیٹ کر سونے کی تیاری کرو، صبح آفس بھی جانا ہے تمہیں، وہ اسے سنجیدگی سے کہتے باہر نکل آئے تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، بابا کو ایک کتاب پڑھتے پایا تھا۔ السلام علیکم۔ ضیاء صاحب نے کتاب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، آؤ، میں کافی دیر سے روشی سے تمہارا پوچھ رہا تھا۔ جی ابھی روشی نے بتایا تھا، آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پاس ہی بستر پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ الحمدللہ، تم آج لیٹ آئے ہو؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پہ رکھ دی تھی۔ بس احسن کا کچھ کام تھا، وہ تو جلدی آ گیا تھا سو میں مکمل کر کے ہی آیا ہوں۔ میں نے تم سے اس دن ایک بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اب روشی کی مہندی کے فنکشن کے دوران ہی تم دونوں کی منگنی کی رسم بھی کر دوں۔ بابا نے براہ راست کہا تو وہ چونکا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ تمہیں جلدی نہیں ہے مگر مجھے تو ہے نا، زندگی کا کیا بھروسہ کب دگا دے جائے۔ ان کا انداز بھی ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ خواہ کے خدشے پالنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز بابا جان، ابھی میں ایسے کسی بھی جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ بابا نے بغور اسے دیکھا۔ ولید کا انداز انہیں عجیب سا لگا تھا۔ تمہیں نا پسند نہیں ہے کیا؟ ان کے انداز میں ایک دم ڈھیروں خدشے آ ٹھہرے تھے۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، وہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کچھ حد تک جذباتی ہے، مگر ناپسندیدگی والی بات قطعی نہیں ہے۔ تو پھر؟ بابا اب کے مکمل طور پر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں بابا، کبھی کبھار میں بہت الجھ جاتا ہوں، کچھ دھندلے سے نقوش، ادھوری سی یادیں دل و دماغ کو عجیب طرح سے الجھانے لگتی ہیں، اور ایسے میں لگتا ہے جیسے کہیں کوئی بہت بڑا اسرار چھپا ہوا ہے۔ بابا، روشی کی شادی اور آپ کا فیصلہ مجھے بہت الجھانے لگا ہے۔ ضیاء صاحب نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما۔ تم ایسا کیوں سوچتے؟ میں تمہارا باپ ہوں، کیا میں تم لوگوں کے حق میں کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ ولید نے انہیں بغور دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، مگر میں اجرت میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا، پلیز ابھی آپ اس کے لیے مجھے فورس مت کریں۔ مگر میں تو اب صبح ہی سے بات کر چکا ہوں، اس دن تم نے رضامندی دی تھی تو مجھے یہی لگا تھا اب تمہیں انکار نہیں ہے۔ بابا کے الفاظ پر ولید کھٹکا۔ اف، کیا کہا آپ نے پھپھو سے؟ انا کے لیے صبوحی کی کوئی دوست اپنے بیٹے کا آج رشتہ لے کر آئی تھی، تب صبوحی نے مجھ سے بات کی۔ صبوحی میری چپ اور تمہاری ٹال مٹول سے شاید یہ سمجھی تھی کہ ہمارا ارادہ رشتہ کرنے کا نہیں ہے۔
صبح سنجیدگی سے دوسرے سلسلے پر سوچ رہی تھی۔ پھر میں نے صبوحی سے بات کی اور مہندی والے دن منگنی کا فنکشن فائنل کرایا۔ وہ ہماری بچی ہے اور ہمارے ہوتے ہوئے باہر کیسی چلی جائے؟ اوف، آپ مجھ سے پہلے پوچھ تو لے۔ وہ اچھا خاصا الجھ گیا تھا۔ تم نے اس دن رضامندی دی تھی تو مجھے یہ تھا کہ تمہیں اب انکار نہیں ہوگا۔ بابا نے سادہ سے انداز میں کہا تو وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ ضیاء صاحب نے اسے بغور دیکھا۔ اگر تم راضی نہیں ہو تو میں انکار کر دیتا ہوں۔ ولید کے انداز پر ان کا لہجہ ایک دم دھیما پڑا تھا۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ اب تو آپ فائنل کر چکے، تم راضی نہیں ہو تو یہ رشتہ بھلا کیوں کر بنایا جا سکتا ہے؟ بابا کا لہجہ بہت شکست خوردہ ہو گیا تھا۔ میں صبوحی کو انکار کر دوں گا۔ تم دونوں بہن بھائی میری زندگی کا حاصل ہو۔ میں تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم، شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا کیا ہے، آج مر جاؤں تو کل دوسرا دن۔ زندگی تو تم لوگوں نے ہی گزارنی ہے۔ ابھی تو بات میرے، صبوحی اور وقار کے درمیان ہی ہے۔ بابا کا لہجہ ایک دم آزردہ ہوا تھا۔ ولید کے اندر ایک تاسف نے سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری بابا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے مقدم ہے، مگر میرا اندر مطمئن نہیں ہوتا اس فیصلے سے۔ اس نے ضیاء صاحب کا ہاتھ تھام کر چوما تو وہ دھیرے سے مسکرائے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مجھے تمہاری خوشی ہر چیز سے زیادہ عزیز۔ اگر تم میری بات کا مان رکھو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں صبوحی سے بات کر چکا ہوں، اب ان دونوں میاں بیوی کو انکار کرتا ہوں تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بابا جان کے الفاظ پر وہ کئی ثانیے تک گمسم رہا تھا اور پھر ایک گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ آپ کو ان سے فائنل بات کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کرنا چاہیے تھا نا؟ میں تمہاری اس دن کی رضامندی سے مطمئن ہو گیا تھا کہ اب تمہیں کوئی انکار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، مگر جو بھی کریں وہ بس رسماً ہو۔ میرا مطلب ہے کہ زیادہ دھوم دھڑکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابا ہلکا سا مسکرا دیے۔ خوش رہو، جیتے رہو۔ ولید نے محض سر ہلا دیا۔ بابا نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ ایک بات بتاؤ ولی، تمہیں نا پسند نہیں ہے کیا؟ میں نے بہت بار نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں تمہارا رویہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے، مگر عام روٹین میں تمہارا انا کے ساتھ رویہ قابل گرفت نہیں ہے، خاصا دوستانہ ہوتا ہے۔ بابا کی بات پہ وہ قدرے چونک کر سیدھا ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس فی الحال اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں، تو اس لیے بھی میرا انکار سے آپ کو ایسا فیل ہوا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ انا تمہارے بارے میں خاصی پوزیسو ہے، شاید پسند بھی کرتی ہے تمہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے اور اپنے اس رشتے کے سلسلے سے باخبر ہو اور اسی لیے خاص خیال رکھتی ہو۔ بابا نے اب کے مسکرا کر دوستانہ انداز میں کہا تو ولید چونکا۔ آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوا؟ تم لوگ میرے سامنے کے بچے ہو، ایک عمر گزاری ہے میں نے۔ انا جیسے سادہ مزاج لڑکی تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، کوئی بھی انسان جو ذرا دھیان دے تو فوراً نوٹ کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی نوٹ کر چکے ہو کہ آج کل اس کے دن بدن بدلتے رویوں اور مسلسل خاموش طبیعت کا اصل محرک کیا ہے۔ بابا نے مسکرا کر کہا تو ولید نے سر جھٹکا۔ آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس نے بات ٹالنا چاہی۔ میں نے ایک عمر گزاری ہے، آج اس مقام پر ہوں تو ایک طویل جدوجہد پر بنی زندگی کے بعد یہ سب حاصل کر پایا ہوں۔ نہ میری نظر کمزور ہے اور نہ ہی میں اتنا سٹھیا گیا ہوں کہ سامنے کی بات نہ سمجھ سکوں۔ ان کے الفاظ پر ولید خاموش رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم انا کے ساتھ بہت خوش رہو۔ انہوں نے محبت سے کہتے اس کے بال بھی کھیرے تھے۔ وہ بہت پیاری بچی ہے اور مجھے وہ شروع دن سے ہی تمہارے لیے پسند۔ شادی تو تم جب کہو گے تبھی کریں گے، مگر رشتہ طے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا؟ اور انا، اس سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ نہیں؟ یہ تو صبوحی ہی جانتی ہوگی، اس معاملے میں مجھے علم نہیں ہے۔ ولید نے ہنکارا بھرا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ ولید نے پاکٹ سے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ نامعلوم مگر کچھ مانوس سا نمبر دکھا تو ولید کو 2 سیکنڈ لگے تھے نمبر پہچاننے میں۔ کون ہے؟ اس نے جیسے ہی کال ڈسکنیکٹ کی بابا نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس نے ٹالا، تبھی اس کا موبائل نمبر بجنے لگا تھا۔ سن لو، شاید کوئی جاننے والا ہی ہو۔ وہ دوبارہ کال کاٹنے لگا تھا۔ جب بابا نے کہا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ نے مجھ سے کوئی اور بات تو نہیں کرنی اس سلسلے میں؟ بستر سے اٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نہیں، بس یہی پوچھنا تھا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، کال مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بابا کو عجلت میں کہہ کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ہیلو، اس نے کال پک کر لی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ میں جب بھی کال کرتی ہوں آپ پک ہی نہیں کرتے۔ دوسری طرف وہی تھی۔ ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کیا آپ سے بات کرنے کے لیے کسی کام کا ہونا ضروری ہے؟ دوسری طرف سے لڑکی خاصی حاضر دماغ تھی۔ ولید ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا جواب ہے، مگر مس کاشفہ صاحبہ، مجھ جیسے انجان شخص سے آپ کی کوئی اتنی گہری رشتہ داری بھی نہیں ہے کہ آپ دن میں کوئی 10 بار کال کرتی پھریں۔ شکر ہے، ہر بار کی طرح اس بار مجھے اپنا تعارف نہیں کروانا پڑا۔ وہ لڑکی مسکرائی تھی۔ اور رہ گئی رشتہ داری کی بات، تو آج کے دور میں کسی سے بھی رشتہ داری بناتے کون سا دیر لگتی ہے، بس مزاج ملنا چاہیے۔ وہ لڑکی خاصا مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ پھر تو آپ کو یہ جان کر خاصا افسوس ہوگا کہ ہمارے مزاج قطعی نہیں ملتے، 1% بھی نہیں۔ ولید راہداری میں سے چلتا ہوا درمیانی دروازہ عبور کرتے انا لوگوں والے حصے میں آ گیا تھا۔ سامنے بالکنی تھی، وہ ادھر آ کھڑا ہوا۔ نیچے لاؤنج کا منظر واضح تھا، ڈھیر سارے چہرے، ڈھولک کی لے پر گیت اور شور۔ آپ مزاج ملنے پر آمادہ تو ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے نہیں ملتے۔ آپ کی طرف بہت شور برپا ہے، کیا کوئی پرابلم ہے؟ اس لڑکی کی حساسیت شاید بہت شارپ تھی، فوراً نوٹ کر کے پوچھنے لگ گئی تھی۔ نہیں، گھر میں شادی کا فنکشن ہے تو اسی سلسلے کا ہنگامہ ہے۔
ولید نے نیچے ڈھولک کے ارد گرد بیٹھے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تبھی انا کا مسکراتا چہرہ اس کی نگاہوں کی گرفت میں آیا تھا۔ تالی بجاتے وہ نہ جانے کس بات پر مسکرائی۔ ایک پل کو ولید کی نگاہ اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ بیبی پنک لباس میں اس کا وجود بڑا خیر کن لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی دمک تھی آج اس کے وجود۔ ہلکا پھلکا میک اپ، کانوں میں سجے آویزے اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص، سبھی کچھ بڑا سحر انگیز تھا۔ انا کے لیے صبوحی کی دوست اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی آج۔ اسے اپنے کانوں میں کچھ دیر قبل کہے بابا کے الفاظ گونجتے محسوس ہوئے۔ ہیلو، کہاں کھو گئے؟ کیا ہوا؟ دوسری طرف موجود لڑکی کہہ رہی تھی، اور ولید کی نگاہ مسکراتے سحر انگیز وجود پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ تب صبوحی نے مجھ سے بات کی۔ صبوحی میری چپ اور تمہاری ٹال مٹول سے شاید یہی سمجھی تھی کہ ہمارا ارادہ رشتہ کرنے کا نہیں ہے، سو وہ سنجیدگی کے ساتھ دوسرے مسئلے پہ سوچ رہی ہے۔ ولید کی نگاہوں میں انا کا مسکراتا چہرہ تھا۔ تو محترمہ اس قدر اہتمام سے اس لیے تیار ہوئی آج؟ ہیلو ولید، کیا مجھے سن رہے ہو؟ دوسری طرف موجود لڑکی پکار رہی تھی۔ ولید نے اپنی مکمل توجہ اس جانب مبذول کی۔ میں سن رہا ہوں، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ کس کی شادی ہے؟ دوسری طرف موجود لڑکی نے پوچھا۔ میری سسٹر کی۔ اوہ! لڑکی نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ میری بہن، میرے والد اور پھپھو کی فیملی۔ ولید اب بھی گاہے بگاہے انا کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کے پھپھو کی فیملی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہتی ہے؟ نہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ انا نے یوں ہی تالیاں بجاتے سر اٹھا کر دیکھا تھا، تبھی وہ چونک گئی تھی۔ ولید مکمل توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی۔ اس نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا اور پھر ولید۔ وہ ریلنگ پہ جھکتے ہوئے مسکرایا۔ کیوں؟ دوسری طرف کاشفا نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہم کمبائن فیملی میں رہتے ہیں۔ اوہ! انا نے ولید کی مسکراہٹ کو خاصا حیران ہو کر دیکھا تھا۔ آپ کی پھپھو کی فیملی میں اور کون کون شامل ہے؟ میری پھپھو، ان کے شوہر، بیٹا اور بیٹی۔ انا اب دوبارہ تالیاں بجا رہی تھی، مگر اس کے انداز میں اب اطمینان مفقود۔ وہ پل پل بعد کبھی چہرے پر آئی لٹ کو سمیٹ رہی تھی تو کبھی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ پھر اس نے بہت اکتا کر ہاتھ جولی میں رکھتے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی مکمل توجہ سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر پھر مسکرایا تھا۔ انا کی آنکھوں میں ایک خفگی سی در آئی تھی۔ اوکے خاتون، میری فیملی مجھے بلا رہی ہے، پھر بات ہوگی۔ انا نے روشانی کی طرف رخ موڑ لیا تھا جو پاس ہی براجمان تھی۔ ولید نے گہرا سانس لیا۔ اوکے، پھر کب؟ دیکھیے کب موقع ملتا۔ اصل میں میری سسٹر کی شادی ہے تو میں ادھر بیزی ہوں آج کل۔ ہمیں شادی پر نہیں بلوائیں گے آپ؟ کاشفا نے خاصی بے تکلفی سے کہا تھا۔ آپ شامل ہونا چاہیں گی؟ ولید نے مروتاً کہا۔ کیوں نہیں، کس دن ہے فنکشن؟ میں آپ کو کارڈ بھجوا دوں گا پھر۔ اب دیگر خواتین بھی اسے دیکھ چکی تھیں۔ کچھ لڑکیاں تو پلٹ پلٹ کر دیکھنا شروع ہوئیں تو ولید کو مزید یہاں اپنا کھڑے رہنا اچھا نہ لگا۔ وہ فوراً وہاں سے پلٹا تھا۔ میں انتظار کروں گی۔ اوکے، پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ولید نے کال بند کر کے موبائل اپنی جیب میں ڈالا اور پھر پھپھو والے حصے کی طرف جانے کے بجائے کچھ سوچتے وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ شہوار تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو ملازمہ راستے میں ہی مل گئی۔ ناشتہ کر لیں، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی آئیں، صاحب لیٹ ہو رہے ہیں۔ کون صاحب؟ وہ چونکی۔ مصطفیٰ صاحب۔ آپ پہلے بھی تو ان کے ساتھ ہی جاتی تھیں۔ رخشندہ ان کے نکاح سے باخبر تھی۔ اپنی طرف سے اس نے مسکرا کر کہتے شرارت کرنا چاہی، مگر میں اب نہیں جا رہی۔ رخشندہ کی مسکراہٹ تھی۔ یہاں صبح صبح مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ وہ ایک دم اسے غصے سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ڈائننگ روم میں آئی تو وہاں سبھی موجود تھے، ماں سوائے عباس اور سجاد کے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ڈرائیور کس مرض کی دوا ہے؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو آپ کے سامنے گھر آیا ہوں۔ اب پھر ضروری کام سے جانا ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے مصطفیٰ نے کہا تو شہوار دہلیز پر ہی رک گئی۔ یقیناً یہ اسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ، میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ نکاح ہوا ہے تمہارا رویہ شہوار کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ اس گھر کی بہو ہے۔ پہلے میں سمجھا تھا کہ شہوار محض اپنے پس منظر کو لے کر انکاری ہے، مگر اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے انکار کے پیچھے تمہارا رویہ بھی وجہ بنا ہوگا۔ ناشتے کی ٹیبل پر صبح صبح بحث چل رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک دم گلاس ٹیبل پر رکھا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں بابا جان۔ میں نے ایک بار بھی اس نکاح کو لے کر آپ کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ پہلے اور نہ اب۔ مجھے مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے آپ مہربانی فرما کر دوسری طرف کی صورتحال پر بھی غور کر لیں تو بہتر ہوگا۔ وہ بھی تمہارے ہی کسی رویے پر انکاری ہوگی، ورنہ وہ ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، ہم اس کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ اچھا؟ مصطفیٰ غصے سے مسکرایا تو ماں جی فوراً بولی، کیا ہو گیا ہے آپ دونوں کو؟ مصطفیٰ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، شہوار کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی۔ انہوں نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا تھا۔ عباس اور سجاد جا چکے ہیں، مجھے بھی ایک کام سے ابھی نکلنا ہے، ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اب اس کو لے کے جاتے ہوئے کیا پریشانی ہے؟ اسی طرف سے تو ہو کر جانا ہے اس نے۔ بابا نے غصے سے کہتے ہاتھ میں پکڑا نیپکن ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، ایسے حال میں ڈرائیور پر چھوڑ کر کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ یہ نکاح عجلت میں اس لیے کیا گیا تھا، شہوار ہماری ذمہ داری ہے مکمل طور پر، اور نکاح کے بعد اب اس کی۔ بابا کا انداز قطعی تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی۔ ایسے حال میں وہ محترمہ ابھی میری مکمل ذمہ داری قرار نہیں دی جا سکتی۔ مصطفیٰ کا وہی دو ٹوک انداز تھا، مسلسل بحث کو ہوا دیتا ہوا۔ یہ تم کس لہجے میں شہوار کا ذکر کر رہے ہو؟ رخصتی جیسی فرسودہ رسمیں اس نکاح کے سامنے بے معنی ہیں۔ میں چاہوں تو کل ہی رخصت کروا دوں۔
اوکے، جب رخصتی ہوگی تو میں لے بھی جاؤں گا، اس وقت تو اجازت دیں کہ میں جا سکوں، خواہ مجھے لیٹ کروا رہے ہیں۔ مصطفیٰ اٹھا تو بابا نے بہت سختی سے ٹوکا۔ شہوار کو لگا کہ وہ یقیناً کچھ سخت کہنے لگے ہیں۔ وہ گھبرا کر فوراً اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر باقی لوگ بھی متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، آؤ ناشتہ کرو۔ ماجی نے فوراً ماحول کی کشیدگی کو کم کرنا چاہا۔ شہوار محض سر ہلا کر بھابھی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مصطفیٰ کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے بڑے سلگتی نگاہوں سے شہوار کو دیکھا۔ شہوار کو ڈراپ کرتے جانا، سنا تم نے؟ مصطفیٰ وہاں سے جانے لگا تو شاہ زیب صاحب نے پھر کہا، بابا میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے ضد ہو کر کہا۔ ماجی نے شہوار کے سامنے دودھ، انڈا اور دیگر لوازمات رکھتے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مگر شہوار کو ڈراپ کرنا اس سے زیادہ اہم ہے، تم جا کر گاڑی نکالو، شہوار ناشتہ کر کے آتی ہے۔ بابا کا انداز فیصلہ کن تھا۔ مگر بابا، مصطفیٰ نے بولنا چاہا۔ مصطفیٰ میں نے جو کہا وہ کرو، بابا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مصطفیٰ بہت غصے سے پلٹا تھا۔ شہوار کو سبھی کے سامنے شدید سبکی کا احساس ہوا۔ انکل میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ شہوار نے شاہ زیب صاحب کو بھی اٹھتے دیکھ کر کہا، آپ کل ڈرائیور کے ساتھ اکیلی کالج گئیں اور واپس بھی آئیں، مجھے ابھی تک اس بات پہ بہت غصہ ہے۔ ایاز کی کسی بھی وقت ضمانت ہو سکتی ہے اور میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ آپ ہماری ذمہ داری ہو بیٹا، اور ہم اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں برتنا چاہتے۔ آپ ناشتہ کر لیں، مصطفیٰ آپ کو چھوڑ آئے گا، واپسی پر میں خود پک کروں گا۔ ان کا انداز حتمی اور دو ٹوک تھا۔ شہوار نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، آپ شہوار کو خود گاڑی تک چھوڑ کر آئیں، اور مصطفیٰ کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں کہ آئندہ میں ایسی بے معنی بحث برداشت نہیں کروں گا۔ بابا ماجی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ شہوار ان کو جاتا دیکھتی رہی۔ ناشتہ کر لو، مصطفیٰ کو دیر ہو رہی ہے۔ اسے اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر لائبہ بھابھی نے ٹوکا۔ موڈ نہیں ہو رہا، اس نے ٹرے پیچھے کر دی، تو یہ دودھ ہی پی لو اور انڈا لے لو، ماجی نے کہا اور گلاس اٹھا کر اسے تھمایا تو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ کبھی کبھی وہ ان کی محبتوں کے آگے بے بس ہو جاتی تھی۔ دودھ پی کر، انڈا اور سلائس کھا کر وہ جب باہر نکلی تو ماجی اس کے ہمراہ ہی تھیں۔ مصطفیٰ پاتھ وے پر گاڑی لیے منتظر تھا اور مسلسل ہارن پہ ہارن دیا جا رہا تھا۔ توبہ، تم نے گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، آ گئے ہم، اب اٹھا لو ہاتھ، ماجی نے قریب آ کر کہا تو شہوار نے بہت کوفت سے گاڑی کو دیکھا جو سٹارٹ تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ماجی۔ مصطفیٰ نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ ناشتہ کر رہی تھی بچی، عجلت میں تو کچھ کھایا بھی نہیں، اب دروازہ تو کھولو۔ وہ جو پچھلے دروازے کی طرف بڑھی، ماجی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور مصطفیٰ کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ مصطفیٰ نے پتہ نہیں نوٹ کیا تھا کہ نہیں، مگر فرنٹ ڈور کھول دیا اور ماجی کے اشارہ کرنے پر شہوار اپنے اوپر ضبط کرتی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو ماجی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھتے دروازہ بند کر دیا۔ واپسی پر تمہارے بابا شہوار کو پک کر لیں گے، شہوار ان کو وقت بتا دینا، ماجی نے دونوں کو کہا تو شہوار نے سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ نے فوراً گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ مصطفیٰ نے بہت ہی ریش انداز میں گاڑی گیٹ سے نکالی تھی اور انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ شہوار نے سختی سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچائے رکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ گاڑی نارمل سپیڈ پہ نہیں چلا سکتے؟ وہ ضبط کیے بیٹھی رہی تھی، مگر مین روڈ پر آ کر بھی گاڑی کی سپیڈ جوں کی توں برقرار رہی تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ مصطفیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ شوفر نہیں کسی کا، نہ کسی کے حکم کا پابند، انداز بیاں اس سے زیادہ جارحانہ تھا۔ تو پھر مجھے یہاں اتار دیں، میں خود جا سکتی۔ وہ کون سا سکون سے بیٹھی تھی، ایک دم بد لحاظی پر اترا۔ آپ کی یہ جسارت میرے لیے تو عین خوشی کا مقام ہوگا کہ ایک ناپسندیدہ بوجھ سے جان چھوٹے گی۔ وہ تو شیر کو سوا شیر ثابت ہو رہا تھا۔ شہوار کا ضبط سے برا حال ہونے لگا۔ اس نے بہت غصے سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے روڈ انسان ہیں۔ مجھے بھی قطعی اندازہ نہیں تھا کہ آپ جیسی بظاہر بے ضرر دکھنے والی لڑکی اندر سے مکمل طور پر احساس کمتری کی ماری ہوئی ہوگی۔ دوسری طرف سے جوابی کارروائی ہوئی تھی۔ آپ فوراً گاڑی روکیں، مجھے آپ کے ساتھ قطعی نہیں جانا کہیں۔ مصطفیٰ کے الفاظ نے گویا شہوار کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں، اگر میرے ساتھ سفر کرنا اتنا ہی اذیت ناک مرحلہ لگ رہا ہے تو بابا کے سامنے انکار کیا ہوتا، پھر میں دیکھتا کہ ایک ناپسندیدہ بوجھ کیسے میرے سر پہ سوار ہوتا ہے۔ وہ کون سا کم تھا، فوراً دو ٹوک جواب دیا۔ میں انکل کو آج ہی منع کر دوں گی، مجھے بھی کسی کے سر پر مسلط ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہاں، اس صدی کا سب سے نایاب جھوٹ۔ مصطفیٰ استہزائیہ ہنسا تو وہ غصے سے کھڑکی کے باہر رخ موڑ گئی۔ آپ محترمہ مجھ پر احسان عظیم فرمائیں گی اگر بابا کو منع کرنے میں کامیاب ہو گئیں تو۔ شہوار نے ضبط سے لب بھینچ لیے۔ اسے لگا جیسے اس قدر احساس توہین پر ضبط سے اس کی آنکھیں جلنے لگی ہوں۔ اور موبائل واپس کرنے کا کیا قصہ ہے، اگر اتنا ہی ناگوار لگ رہا تھا تو پہلے دن ہی واپس کر دیا ہوتا، اتنے دن بعد واپس کرنے کی ضرورت خوامخواہ ہی پیش آ گئی۔ شہوار نے بہت چونک کے اسے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ آج کا یہ سارا غصہ صرف اور صرف اس کی موبائل واپس کمرے میں رکھ کر آنے والی حرکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ مصطفیٰ کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور وہ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے موبائل یوز نہیں کیا اور نہ ہی کل سے پہلے مجھے علم تھا کہ یہ آپ کا موبائل ہے۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ایک دم اچانک الہام ہو گیا تھا کہ یہ میرا موبائل ہے۔ مصطفیٰ کا انداز ایک دم طنزیہ تھا۔ بس اس سلسلے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں، مگر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کا انداز دو ٹوک تھا۔ جب تک ساری بات کلیئر نہیں ہوگی یہ گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی۔ مصطفیٰ نے بہت برہم انداز میں کہتے ایک گاڑی سائڈ میں روکی تھی۔
شہوار تو حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ اب آپ کو دیر نہیں ہوگی؟ اس نے خوف سے کہا۔ میں اپنے والدین کے سامنے مزید کوئی الزام افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ محترمہ مجھے صاف اور واضح بتائیں کہ آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس نے فوراً دو ٹوک بات کرنا چاہی۔ میں کیا چاہتی تھی آپ لوگ قطعی بے خبر نہ تھے۔ اب میں کچھ بھی سوچوں جو آپ لوگوں کو میرے ارادوں کی کیا پرواہ؟ شہوار نے سابقہ انداز میں کہا تو مصطفیٰ مکمل طور پر اس کی طرف پلٹا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی فیملی کی بے اعتباری نہیں۔ یہ نکاح تمہاری مجبوری تھا، میری نہیں۔ شہوار احساس توہین سے سلگ کر رہ گئی۔ میں نے صاف انکار کیا تھا۔ شہوار نے مصطفیٰ کے الفاظ پر ایک دم غصے سے کہا تو مصطفیٰ نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ اور اب کیا چاہتی ہوں؟ مصطفیٰ نے کچھ توقف کے بعد کہا تو وہ ہونٹ بھینچ گئی۔ شہوار میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، مجھے دیر ہو رہی ہے، مگر جب تک یہ بات فائنل نہیں ہوگی تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ مصطفیٰ بہت ریلیکس ہو کے بیٹھا تھا۔ شہوار اضطراب کا شکار ہوئی۔ اس نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ وہ دونوں ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ یہ رشتہ میرے بڑے کرنا چاہتے تھے، اس میں میری فیملی، بابا صاحب اور تابندہ بوا سب کی رضامندی شامل تھی، اور میں نے اس کو دلی آمادگی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اور اب تمہارا رویہ میں قطعی برداشت نہیں کروں گا، اور جس قسم کے کمپلیکسز کا تم شکار ہو میرے نزدیک ان کی کوئی توقع، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز متاثر کر رہی ہے تو وہ بابا جان کا رویہ ہے۔ تم صاف اور واضح الفاظ میں بابا جان کو اپنا ارادہ بتاؤ، ورنہ اس کے بعد جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ میں کیوں ہوں گی ذمہ دار؟ جب میں نے صاف اور واضح الفاظ میں آپ کے سامنے انکار کیا تھا تب تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میرے انکار کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ اب انکل کچھ بھی سمجھیں، میں کیوں صفائیاں پیش کرتی پھروں اپنے رویوں کی؟ میں کسی کو کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میں اب ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی۔ تم مصطفیٰ نے ایک دم غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ کوئی اعلیٰ و عرفہ شیف، مافوق الفطرت ہستی، یا کوئی سپر لیڈی؟ میں عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، مگر صرف اس کی عزت جو عزت کروانا جانتی ہو۔ آئندہ مجھ سے اس انداز لہجے میں بات کی تو حشر نشر کر دوں گا میں تمہارا۔ یہ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو، بھلے تم نے جن حالات میں بھی اقرار کیا، مگر ایک مجمع گواہ ہے کہ تمہارے سر پر کوئی گن لے کے نہیں کھڑا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کا نازک بازو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا تو وہ مارے تکلیف کے سلگ اٹھی۔ مصطفیٰ پلیز چھوڑیں مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آئندہ تم نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مصطفیٰ کا یہ کوئی نیا ہی روپ تھا، شہوار کے لیے بالکل نیا اور قطعی انجان۔ مصطفیٰ کی سخت گرفت میں اس کا بازو بری طرح مسلا گیا تھا، مارے تکلیف کے اس کے آنسو بہہ نکلے۔ چھوڑیں مجھے، انتہائی بدتمیز انسان ہیں آپ، میں انکل سے شکایت کروں گی۔ مصطفیٰ کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی وہ۔ کیا کہو گی تم اپنے انکل جی کو؟ اس کے آنسوؤں سے قطعی متاثر ہوئے بغیر مصطفیٰ نے کہا تو وہ دوسرا ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بس یہیں تک تھی تمہاری ہمت؟ لگی تھی مجھ سے محترمہ بدتمیزی کرنے؟ اس کے رونے کا اثر ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے قہر آلود نگاہ ڈال کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ انتہائی زہر لگتی ہیں مجھے وہ خواتین جو ہر طرح کے سود و ضیاع سے بے پرواہ ہو کر غلطی کرتی ہیں اور پھر رونے ڈونے بیٹھ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ نے برہمی سے کہا تو اس کے بے اختیار بہتے آنسو ٹھہر گئے تھے۔ میں اب تک بہت لحاظ و مروت سے پیش آ رہا تھا، ورنہ تم جیسے خرد دماغ خواتین کا دماغ مجھے سیدھا کرنا آتا ہے۔ شہوار نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکیاں روکیں۔ تم سے نکاح صرف میرے بڑوں کا فیصلہ تھا، تم بار بار انکار کا لفظ استعمال کر کے یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میری توہین کر رہی ہو۔ تم مائی فٹ، میں اب تک تمہیں بہت زیادہ رعایت دے چکا ہوں، اب نہیں۔ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی توہین نہیں۔ انتہائی غصے سے کہتے مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آئندہ میرے ساتھ بات کرتے ہمارے درمیان موجود رشتے کا خیال رکھنا۔ میں صرف اس عورت کی عزت کرتا ہوں جو عزت دینا اور لینا جانتی ہو۔ نہ میں ایسے بدتمیزانہ لہجوں کا عادی ہوں اور نہ ہی رویوں کا۔ اتنے دنوں سے برداشت کر رہا تھا تو یہ میری شرافت تھی۔ آئندہ مجھ سے کلام کرتے ہوئے یہ کبھی فراموش نہیں کرنا کہ ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے، ورنہ کسی دن تمہارا یہ رویہ میری ضد بن گیا تو تم اس رشتے کو لے کر بہت پچھتاؤ گی۔ مصطفیٰ بری طرح گرج رہا تھا اور وہ حیرت سے گنگ بیٹھی۔ اب تک وہ اسے ایک مہربان اور متحمل مزاج انسان کے روپ میں دیکھتی آئی تھی، مگر اب مصطفیٰ کے اس روپ نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ انکار کرنے کے بھی کچھ فطری اصول ہوتے ہیں، مگر تم تو سب فراموش کیے، محض میری ذات کو جھٹلانے پہ تلی ہوئی ہو۔ مصطفیٰ نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے تو شہوار مزید خوفزدہ ہو گئی۔ آج تک اس کے ساتھ کسی نے بھی اس انداز اور لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اسے تو بھرپور عزت اور تحفظ دیا گیا تھا، حویلی میں خاص حیثیت اور مقام حاصل تھا، اور اب ایک دم مصطفیٰ کا یہ اس قدر لاتعلقی اور بھرپور انجان رویہ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ مصطفیٰ کے ساتھ کہیں بھی نہیں آئی جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دل میں پکا ارادہ باندھ کر اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔